فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، مطلب غرباء کی، مساکین کی مدد کر کے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ مطلب کچھ لوگوں نے یہاں پہ خیر تو یہاں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ جھوٹے خدا، کچھ لوگوں نے پیسے کو خدا بنایا ہوتا ہے، کسی نے اپنے اقتدار کو خدا بنایا ہوتا ہے، کسی نے اپنی سیٹ کو، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زمین کے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں میں، تو ایسے بھی کچھ زمین میں خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ تو بہرحال لوگ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ حق کی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ صبر کی تلقین کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اسے قتل نہیں کرتے۔ مطلب دیکھ لیں کہ آج ابھی دیکھ لیں کہ جہاں پہ شام، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، ملک فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یار چلو ٹھیک ہے جس نے جرم کیا آپ اس کو تو مارو، لیکن جس نے جرم ہی نہیں کیا، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جرم ہوتا کیا ہے، جو بھی پیدا ہوا اس کو بھی مارا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی معاملات، اور ہمارے ملک میں بھی کئی جگہوں پہ ایسے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آگے بھی پڑھتے ہیں کہ جھوٹی گواہی کی کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پہ بہرے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ سوچ و بچار کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ مطلب خود بھی کہ میری اور میری بیوی کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے بھی مجھے ٹھنڈک ملے کہ وہ بھی نیک لوگ ہو جائیں۔ اور دیکھیں پیشوا بننا اچھی نیت سے، کہ میں ایک عالم بن جاؤں یا میں ایک پیر بن جاؤں اور میں لوگوں کی تبلیغ کروں، ان کو دین کی طرف لے کر آؤں، ان کی اصلاح کروں، تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ دعا کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اور یہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور مومنین کا خاصہ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے۔ ہاں لیکن اس میں لالچ نہ ہو، جیسے آج ہوتا ہے نا کہ یار میرے ہاتھ لوگ چومیں، بس میری لوگ عزت کریں، لوگ کہ یار ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، یار ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ امیر المجاہدین نے کیا فرما دیا نا کہ بس عزت صرف حضور کی ہے اور کسی کی عزت نہیں ہے، اور وہ جو حضور کا غلام ہے، جو حضور کا ذکر کرے گا۔ اب کسی پیر فقیر سارے بھائی ایک طرف ہو جانا، بس اب حضور کا ذکر بھی تو کرو نا۔ بڑا اپنا کر لیا جی علامہ فلانا مفتی فلانے پیر رہبر شریعت، چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بس یہ دیکھنا چاہیے کہ بس میرے آقا۔ یہ دیکھیے نا جب لوگ اس بات میں پڑ گئے تو مخالفین نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ نعوذ باللہ ڈائریکٹ سرکار پر ہی تنقید کرنا شروع کر دی، توبہ نعوذ باللہ۔ تو پہلے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ اچھا جی، جاہلانہ گفتگو کے والے سے ہم نے بات کی ہے۔ اسی طرح والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لوگ بڑے پسند ہیں کہ جو خلوت میں، ایک تو ہم ظاہراً یہاں پہ بیٹھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں نا، تو بعض کا ہو بھی سکتا ہے کہ یار کچھ ریاکاری آ سکتی ہے انسان کے اندر، ریاکاری ہوتی ہے نا، نہیں یار میں سب کے سامنے نماز پڑھوں، لوگ مجھے اچھا نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے معتبر سمجھیں گے۔ لیکن رات کا جو ٹائم ہوتا ہے سارے سوئے ہوتے ہیں، ہم نے کس کو دکھانا ہے؟ تو رات کو جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ خالصتاً اس میں ایک ریاکاری کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی اس میں ریاکاری کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو رات کی عبادت جو ہے نا وہ بڑی پسند ہے۔ دیکھیں نا ایک بچہ صرف اسکول پڑھ کے آ جاتا ہے گھر اور محنت ہی کوئی نہیں کرتا، تو اس کی پوزیشن میں، اور ایک بچہ جو گھر اسکول پڑھ کے آتا ہے اور گھر میں ایکسٹرا آ کے پڑھائی کرتا ہے، جو امتحان ہوتا ہے دونوں کی کارکردگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو نماز فرض میں نے اور آپ نے پڑھنی ہے، ڈنڈا سر پہ، وہ تو پڑھنی ہے، سب کو دکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ریاکاری آ ہی جاتی ہے تھوڑی بہت۔ لیکن جو نفلی عبادت ہے اس میں تو ریاکاری نہیں ہے، اس میں تو وہی کرے گا جس کا دل اللہ کے ساتھ خالص ہے، جس کا دل اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کروں۔ مولا علی پاک نے جیسے فرمایا نا، میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز ادا کرتا ہوں، اس کے حضور قیام کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں۔ جب چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہوتے ہیں، یہ میرے بندے ہوتے ہیں، اگر تم بھی چاہتے ہو میرا بندہ بننا تو تم بھی ایسا بندہ بنو۔ اور یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھا کرو، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیا کرو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو
پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. مطلب یہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی. اب عجیب سی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن پاک میں تو اولیاء کا ذکر نہیں ہے تو بھائی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ یہ سورہ سجدہ میں، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ کس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ رات کو ان کی کروٹیں، یہ جو کمرے ہوتی ہیں نا، یہ بستر پہ نہیں لگاتے ہیں. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت بھی تھی نا کہ عشاء کے بعد تھوڑا سا آرام فرما کے پھر رات کو جاگ جانا، رات کو جاگنا اور عبادت کرنا، اور اسی طرح فجر کی اذان اور پھر نماز پڑھ کے پھر آرام فرمانا. تو یہ بھی دیکھیں اولیاء کرام بزرگان دین کی یہ سنت رہی ہے. کیا تو کچھ ایسے لوگ ہیں، بزرگ ہیں جو رات کو ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کے بعد جا کے آرام فرماتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا سا رات کو سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اچھا اس کا بھی حکم آیا تھا ایکچوئل میں دیکھا جائے تو کسی اور کو حکم نہیں آیا، یہ صرف سرکار کی امت سے حضور کے صدقہ محبت اللہ نے ایسے ہی فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. محبوب مجھے معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے عاشق جو ہیں، آپ کے صحابہ جو ہیں، وہ سارا دن جو ہے وہ رزق روٹی کے والے سے بھی معاملات کرتے ہیں، وہ جناب صاحب جہاد بھی کر رہے ہوتے ہیں.